بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ امام حسن علیہ السلام امن و سلامتی کا محور و منبع ہے، لیکن بہت سے افراد ان کی اسلام کی بقا اور حیات کے لیے گراں قدر خدمات کو یکسر نظر انداز کر دیتے اور نعوذ باللہ بعض کوتاہ نظر امام حسن علیہ السلام کی دور اندیشی کو خاکم بدہن بزدلی سے عبارت کرتے ہیں۔ لیکن صاحبان فہم و فراست، آج چاہوں گی کہ تاریخ کے ان تاریک گوشوں سے پردہ ہٹاؤں جو صدیوں سے پنہاں ہے۔ موضوع سخن امام حسن علیہ السلام کی ذات اقدس اور اسلام کی بقا کے لیے ان کی گراں قدر خدمات، اور اس سلسلے میں آج اس صلح کا تذکرہ ہوگا، اس معاہدہ امن کا تذکرہ ہوگا جو امام حسن علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان ہوا۔ امام حسن علیہ السلام 37 سال کی عمر مبارک میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہوں نے مسجد کوفہ میں اپنے پدر بزرگوار کی شہادت کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ کے سب سے بہترین بندے کو شہید کر دیا گیا۔ اب میں اپنے والد کے بعد ان کی امامت کا وارث ہوں۔ زمانہ قدیم میں شام موجودہ شام جیسا نہیں تھا، بلکہ اردن، لبنان، فلسطین اور شام مل کر ملک شام بناتے تھے۔ معاویہ امام حسن علیہ السلام کے ہر اقدام اور عمل پر نظر رکھے ہوئے تھا، بار بار جاسوس روانہ کرتا۔ جب امام حسن علیہ السلام نے ان تمام جاسوسوں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تو ان سے دریافت کیا، کیا وجہ ہے جو اس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے؟ ان سے کہا کہ اگر معاویہ جنگ چاہتا ہے تو بے شک جنگ کی جائے گی۔ کیا وہ نہیں جانتا کہ میں فرزند حیدر کرار غیر فرار ہوں؟ شجاعت اور بہادری اللہ کی راہ میں شہادت کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ لیکن صاحبان فہم و فراست، تاریخ نے ایک تلخ پہلو، بہت تلخ پہلو کی طرف نشاندہی کہ امام تو معاویہ سے جنگ چاہتے تھے، لیکن امام کے چاہنے والے معاویہ سے درپردہ مل چکے تھے۔ یہاں امام کے ان ساتھیوں کا ذکر بھی مقصود ہے جو بظاہر جانثار ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن درپردہ معاویہ کے ہاتھوں امام حسن علیہ السلام کا سودا کر چکے تھے۔ تاریخی اہمیت اور وجوہات معاہدہ امن کی۔ امام حسن علیہ السلام نے مولائے کائنات کے 3 سالہ دور حکومت میں 3 جنگیں لڑیں، جس میں جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ نہروان ہے۔ ان تینوں جنگوں میں بہت بڑا المیہ یہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام جو ان تینوں جنگوں میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کی قیادت میں لشکر میں سپہ سالار ہیں اور چاہتے ہیں کہ معاویہ کا خاتمہ کر دیا جائے، لیکن صاحبان فہم و فراست، فوج لڑنے سے قاصر ہے کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے، ہم تھک چکے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام انہیں آمادہ کرتے ہیں کہ دین کو ضرورت ہے قربانی کی، لیکن کسی قسم کا اثر ان لوگوں پر نہیں ہوتا جو بظاہر جانثاری کے دعوے دار ہیں۔ اب جو 2 بہت اہم وجوہات بنی معاہدہ امن کی، اس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی بے پناہ کوشش کے باوجود، لاکھ اصرار کے باوجود فوج لڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ اور دوسری اہم وجہ کہ جو لوگ
بظاہر دعویٰ کر رہے ہیں وفاداری کا، جان نثاری کا، وہ بھی در پردہ معاویہ سے مل چکے ہیں۔ اور معاویہ جو اس وقت میں ایک بہت بڑی حکومت کا مالک ہے، جس میں لبنان، اردن، فلسطین اور موجودہ شام شامل ہے، اور بہت چالاکی اور عیاری سے لوگوں کے ایمان خرید رہا۔ اور بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عبید اللہ ابن عباس جو امام حسن علیہ السلام کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں اور 800 فوجیوں کے ساتھ شامل ہونے کا یقین دلاتے ہیں، لیکن درپردہ معاویہ سے مل جاتے ہیں جب انہیں 1,00,000 درہم کی پیشکش کی جاتی ہے۔ تو صاحبان فہم و فراست، یہ تھے وہ تلخ حقائق کہ جن کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام معاویہ کی تمام حقیقتوں، عیاریوں، چالاکیوں سے باخبر تھے اور چاہتے تھے کہ میدان جنگ میں اس سے سامنا کیا جائے، اور بلکہ بارہا اعلان کیا اور کہا کہ مجھے میدان جنگ دیا جائے، اور چاہے مخالف فوج ہم سے 10 گنا تعداد میں زیادہ ہو، میں تمہیں اس جنگ کو فتح کر کے دکھاؤں گا۔ لیکن صد افسوس کہ میرے مولا کو وہ جانثار بالکل میسر نہ آئے۔ جو کربلا میں 72 تھے، تو صد افسوس کہ امام حسن کے ساتھ اس وقت 4 بھی ایسے جانثار نہیں تھے کہ جو مدینہ میں میسر آتے، جو حاکم وقت معاویہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے اور بہت چالاکی اور عیاری سے لوگوں کے ایمان خرید رہا۔ انعام و اکرام کی شکل میں، درہم و دینار کی شکل میں دیا جاتا، کسی کو پیشکش کی جاتی کہ معاویہ کے خاندان میں اس کی بیٹیوں، بھانجیوں، بھتیجیوں سے جس سے چاہے وہ شادی کر سکتا ہے، اور کسی کو لالچ گورنری، کسی اہم منصب کی دی جاتی تاکہ وہ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر معاویہ کے لشکر میں شامل ہو جائے۔ یہ بے وفائی اور یہ طرز عمل تھا اس وقت کے لوگوں کا، اس وقت کے نام نہاد مسلمانوں کا، جو جان نثاری امام حسن کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ بظاہر تو آپ پر جان فدا کر دیں گے، لیکن در پردہ خون امام حسن کا سودا معاویہ سے کر چکے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام معاویہ سے جنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن معاویہ نے انتہائی مکاری کے ساتھ لشکر امام حسن علیہ السلام میں یہ افواہ پھیلا دی کہ امام حسن امن چاہتے ہیں، وہ جنگ نہیں چاہتے۔ ایسے میں امام ان لوگوں سے بھی باخبر تھے جو بظاہر لبادہ اوڑے ہوئے ہیں وفاداری کا، لیکن در پردہ اپنی وفاداریوں کو معاویہ کو بیچ چکے ہیں۔ اب معاویہ وہ کھلا دشمن تھا، امام حسن کے سینے میں سامنے سے خنجر گھونپ رہا تھا، اور وہ جو اپنی وفاداریاں بیچ چکے ہیں معاویہ کو، وہ امام حسن کو پشت سے خنجر گھونپ رہے تھے۔ ایسے وقت میں امام حسن علیہ السلام نے وہ تاریخی فیصلہ کیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ، وہ صلح جو اسلام میں بہت اہمیت کی حامل ہے، کہ جس کے کرنے کے بعد اسلام کو بقا حاصل ہوئی، بالکل اسی ہوئے اپنے نانا کی اتباع کرتے ہوئے، اپنے نانا کی پیروی کرتے ہوئے، امام حسن علیہ السلام کے معاہدہ امن کی بنیادی 5 نکات تھے، 5 شرطیں تھیں۔ سب سے پہلی شرط جو امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے سامنے رکھی، وہ یہ تھی کہ نماز جمعہ کے خطبات میں میرے والد علی مرتضیٰ پر مساجد سے جاری ہونے والا، مساجد سے ممبروں سے کیا جانے والا سب و شتم ختم کیا جائے گا۔ دوسری اہم شک تھی کہ سنت نبوی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاری
سنت نبوی میں کوئی تحریف و تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ تیسری اہم شق تھی کہ محبان اہل بیت اور شیعان حیدر کرار کا قتل ناحق جو اموی حکومت کا معاویہ کے دور حکومت میں کیا جا رہا تھا اس کو فوراً بند کیا جائے گا۔ چوتھی شرط تھی کہ جمل اور جنگ صفین کے مقتولین کے خون کا قصاص دیا جائے گا۔ پانچویں شرط تھی کہ جب معاویہ تم مر جاؤ گے تو امور حکومت کو یا تو مجھے یا میرے بھائی حسین کو سونپ دو گے۔ لیکن صاحبان فہم و فراست معاویہ نے ان شرائط میں اس معاہدے کی کسی ایک بھی شق کی پاسداری نہیں کی۔ سب سے پہلی شق جو تھی کہ نماز جمعہ کے خطبات میں مولائے کائنات پر، اور یہ ایسی تلخ حقیقت ہے کہ 60 سال تک نماز جمعہ کے مسجدوں سے ممبروں سے مولائے کائنات پر سب و شتم کیا جاتا تھا۔ پہلی شق کی پاسداری نہیں کی گئی۔ دوسری شق جس میں امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نبوی میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، لیکن تاریخ کے اوراق کھنگالیں تو پتہ چلتا ہے کہ نماز جمعہ کے خطبے بدھ کے دن دیے گئے۔ نماز جمعہ جو منسوب ہے جمعے کے دن ادا کی جائے گی اس کو بدھ کے دن پڑھا گیا۔ اور بھی بہت سی تحریفات سنت نبوی میں معاویہ کے دور میں کی گئیں۔ تیسری شق تھی کہ محبان اہل بیت اور شیعان حیدر کرار کا قتل ناحق بند کیا جائے گا، لیکن محب محمد و آل محمد اور شیعان حیدر کرار جن میں سر فہرست حجر بن عدی، عمر بن خزائی، رشید بن حجری کو بے دردی سے معاویہ کے دور میں قتل کیا گیا۔ پانچویں اور سب سے اہم شق جس میں یہ کہا گیا تھا کہ معاویہ کے مرنے کے بعد وہ اپنا جانشین کسی اور کو منتخب نہیں کرے گا اور امور حکومت کو واپس لوٹا دے گا، امام حسن یا ان کے بھائی کو واپس کر دیے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ معاویہ نے اپنے مرنے کے بعد اپنے بیٹے یزید کو بادشاہ وقت نامزد کر دیا۔ اب کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، ایک بہت اہم سوال جو آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ اس معاہدے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو دو اہم فائدے جو حاصل ہوئے اس معاہدہ امن سے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ معاویہ کی چلاکی، عیاری اور منافقانہ چہرہ سب کے سامنے عیاں ہو گیا۔ معاویہ اور یزید میں ایک اہم فرق یہ تھا کہ اسلام کا دور دور تک کوئی شائبہ اس پر نہیں ہوتا تھا، اسلام کی دھجیاں اڑا دیتا تھا سب کے سامنے اور پس پردہ بھی۔ کبھی اس نے یہ ڈھونگ نہیں رچایا کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اس کا باپ معاویہ بظاہر دنیاوی طور پہ ایسا ڈھونگ رچاتا کہ اس سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، اور دنیاوی طور پہ اپنے آپ کو بہت مذہبی اور اسلام سے قریب ظاہر کرتا، لیکن در پردہ سب سے بڑا دین الہی کے خلاف سنت نبوی کے اقدامات کرنے والا، سنت نبوی میں تحریف کرنے والا معاویہ تھا۔ اب یہ صلح امام حسن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جس طرح صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کفار کے ساتھ صلح کر کے ثابت کر حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے، دونوں فریقین کا پتہ چل جائے، اسی طرح یہ صلح جو معاویہ کے ساتھ امام حسن علیہ السلام نے کی، اس سے واضح ہو گیا کہ حق پر کون ہے، اور معاویہ باطل پر تھا اور ہمیشہ ہی باطل رہے گا۔ اور دوسرا اہم فائدہ جو ہوا وہ یہ تھا کہ شیعان حیدر کرار کا خون ناحق جو بہایا جا رہا تھا، انہیں اس معاہدہ امن کے بعد کچھ ریلیف یا کچھ ان کی جانوں کو کچھ
کسی حد تک سکون نصیب ہوا، اور کہا جا سکتا ہے کہ آج اگر کوئی شیعان حیدر کرار یہاں موجود ہے تو وہ اس صلح کے نتیجے میں، ورنہ اگر یہ صلح نہ کی جاتی تو بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اموی حکومت طاقت کے نشے میں چور تمام شیعان حیدر کرار کو تہہ تیغ کر دیتی۔ میں نے آج کی ویڈیو میں کوشش کی کہ ان حقائق سے پردہ ہٹا سکوں جن کے اوپر تاریخ کے اوراق میں بہت گہری گرد پڑ چکی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اسی توجہ اور جس سے میں نے یہ ویڈیو بنائی سنے ہوں گے یہ حقائق، اور میں اپنی سی کوشش کی کہ امام حسن کے بارے میں جو ایک عمومی رائے ہے کہ کیوں کیا گیا یہ معاہدہ اور کس لیے صلح کی گئی معاویہ سے، اس سے پردہ ہٹا سکوں۔ میں دعا گو ہوں کہ امام حسن علیہ السلام کی فہم و فراست کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام شیعان حیدر کرار کو ہر قسم کی پریشانی سے اور ہر قسم کی آفت و بلیات سے محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔